الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور معزز خواتین، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ ہے مسجد اقصی، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے میں ایک قرآن کے آیت سے آج کے اس پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت کی تشریح میں انشاءاللہ اپنے تقریر کے اختتام میں کروں گا۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آج سب سے پہلے آج کے موجودہ حالات جو فلسطین کے ہیں وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اس کے تعلق سے مختصر روشنی میں سب سے پہلے ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ موجودہ حالات کیسے پیدا ہوئے، اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا موجودہ حالات ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم ان حالات کے پس منظر میں ہماری ذمہ داریوں کو پہچاننے میں ہمیں آسانی ہو سکے۔ سب سے پہلے موجودہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے وہ فلسطین میں ویسٹ بینک میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں شیخ جراح۔ اس علاقے سے فلسطینیوں کو خالی کرانے کی جو مستقل کوششیں یہودیوں کی ہوتی رہتی ہیں کہ مختلف علاقوں سے مسلمانوں کو خالی کرایا جاتا ہے اور اس پر قبضہ جمایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا حق ہے کہ کسی بھی علاقے پر ہم قبضہ جما سکتے ہیں۔ تو ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے شیخ جراح، یہ خاص طور سے عرب علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ وہاں سے مسلمانوں کو خالی کرانے کے لیے، کئی گھرانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے مسلسل کوششیں اور حملے اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے جس طرح کی جارحانہ حرکتیں مسلسل جاری تھی۔ اور اسی دوران ایک جیروسلم ڈے بھی بناتے ہوں ہر سال، اور وہ بھی اسی دوران ہوا۔ اور جیروسلم ڈے میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جلوس نکالتے ہیں اور جلوس کو مسلم علاقوں سے وہ گزارتے ہیں، اور جس طرح سے وہ اسلحوں سے لیس ہو کر مسلم علاقوں سے جب گزرتے ہیں تو اس سے بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جذبات کو بھڑکانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوششیں بھی اسی دوران ہوئی۔ اور اس کے بعد رمضان کا موقع ہے اور حرم شریف، مسجد الاقصی کے پورے علاقے کو حرم الشریف کہتے ہیں، اور اس علاقے میں مسجد کے اندر اسرائیل کے پولیس والوں نے حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فلسطینی بچے پتھر اندر لے گئے تھے، اس لیے ان پر حملہ کیا گیا، اور اس لیے مسجد کے اندر وہ لوگ آئے اور مسجد کے اندر انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس کے رد عمل میں حماس نے جو غزہ اسٹرپ، غزہ کی پٹی، وہ ویسٹ بینک سے کافی دور ہے، لیکن فلسطین ہے۔ فلسطین کے دو علاقے ہیں، ایک ہے ویسٹ بینک اور ایک ہے غزہ اسٹرپ۔ تو حماس جہاں پر حکومت کرتی ہے غزہ اسٹرپ، انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ اگر مسجد اقصی پر جب بھی وہ حملہ کریں گے تو ہم اس کا رد عمل کریں گے۔ تو ان کے پاس رد عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ اسلحہ تو ہے نہیں، کوئی آرمی ہے نہیں، لیکن ان کے پاس اپنے بنائے ہوئے راکٹس ہیں اپنے ٹیکنالوجی سے، جس کو انہوں نے جو ہے ٹیل اویو اور دوسرے علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اسرائیل کے پاس بہت مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے، تو اس لیے زیادہ نقصان پہنچا نہیں سکتے وہ حماس کے لوگ، لیکن اس کے باوجود رد عمل تو ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ رد عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے رد عمل کیا۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے اس رد عمل کے طور پر مسلسل بمباری کی غزہ پر، اور جس طرح سے کئی بلڈنگوں کو توڑ دیا اور کئی جو ہے فیملیز کے بلڈنگز پر انہوں نے جو ہے بم برسائے۔ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کتنے جو ہے چھوٹے بچے، خواتین وغیرہ قتل کر دیے گئے ہیں، یہ تمام حالات دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں، ہر دن اخباروں میں آ رہی ہیں۔
اور سوشل میڈیا بھی آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں میڈیا ہی نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا بھی ہے، اور سوشل میڈیا میں کوئی بھی پوسٹ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے حالات جو میڈیا کے لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور میڈیا میں بالکل سلیکٹو ہوتے ہیں کہ ہر ملک کا میڈیا، ان کے بڑے بڑے میڈیاز ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے انتخاب کرتے ہیں کہ کس کو پیش کیا جائے، کس کو نہیں پیش کیا جائے، کس کو ہائی لائٹ کیا جائے، کس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے. لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج کے میڈیا کے دور میں ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچی ہیں. تو سب سے پہلے شیخ جراح اور ویسٹ بینک اور غزہ اور یہ تمام علاقوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو جو ہے یہ پکچرز آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسرائیل میں یہ پیلا رنگ کا پورا علاقہ جو ہے اس تصویر میں، یہ اسرائیل ہے. اور اس میں لائٹ پیلا رنگ کے جو علاقے ہیں وہ فلسطین ہے، جس میں ویسٹ بینک ہے، اور غزہ اسٹرپ ہے، جس میں کتنی دوری ہے اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں اس کو ایک دوسرا نقشہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں زیادہ واضح ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ، وہ غزہ اسٹرپ ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ایجپٹ ہے اور دوسری طرف سمندر ہے، اور باقی پورے علاقوں میں تینوں طرف سے اسرائیل غزہ کو گھیرا ہوا ہے. تو اس طرح سے ایک اوپن جیل ہے. اس کے مقابلے میں ویسٹ بینک ذرا بڑا علاقہ ہے، اور وہاں پر غزہ اسٹرپ میں حماس کے لوگ حکومت کرتے ہیں، اور ویسٹ بینک میں جو ہے فلسطین کے دوسرے جو ہے پارٹی کے لوگ حکومت کرتے ہیں. اور یہ ویسٹ بینک کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن یہ پوری طرح سے فلسطینیوں کے تابع نہیں ہے. اس میں بھی کئی علاقے اسرائیل کے تابع ہیں، اور اسرائیل وہاں پر جو ہے حکومت کرتی ہے. اور شیخ جراح کا جو علاقہ ہے، یہ ویسٹ بینک کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس علاقے سے کئی فیملیز کو خالی کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی تھی. اب ایک دوسری تصویر بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک پرانی تصویر ہے 1947 میں مسلم آبادی کو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. جو ہرا رنگ ہے اس میں پورے فلسطینین لینڈ اور فلسطینین سیٹلرز اور مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمان فلسطینین میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور کچھ جو ہے یہودی بھی ہیں. لیکن یہ ہرا رنگ میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی 1947 میں. اس کے بعد 1947 میں بالفور ڈکلریشن، انہوں نے پلان بنایا کہ اسرائیل جو ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹش نے پلان بنایا کہ اسرائیل کا قیام ہوگا. اور انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا وہ اس طرح کا نقشہ تھا کہ یہ سفید لنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرے تصویر میں، یہ تمام اسرائیل کے علاقے ہوں گے، اور کچھ علاقے فلسطینیوں کے ہوں گے جس کو ہرے رنگ میں یہاں پر نوٹ آپ کو دکھایا گیا. اور 1949 سے لے کر 67 تک 67 میں وار جو ہوا اسرائیل کا عربوں کے خلاف، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت سارے علاقے فتح کر لیے گئے اور اس پر قبضہ جمایا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ویسٹ بینک کا ایک چھوٹا سا علاقہ رہ گیا اور غزہ اسٹرپ کا ایک علاقہ رہ گیا. اور ویسٹ بینک میں سب مسلمان نہیں ہیں. تو ویسٹ بینک کی حالت 2005 کا نقشہ آپ کے سامنے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ دیکھیے کہ ویسٹ بینک میں بھی مسلمان کتنے ہیں. یعنی آپ ایک مسلم علاقے سے نکلیں تو دوسرا یہودی علاقہ ہے، پھر وہاں سے نکلیں تو ایک دوسرا یہودی علاقہ ہے. تو یہودی علاقے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں ویسٹ بینک میں بھی. تو یہ 2005 کا نقشہ ہے. اب 2005 سے آپ دیکھیے کہ 2021 ہے، اور 2021 کے لیٹسٹ نقشے کو آپ نکال کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ویسٹ بینک میں جو مسلم علاقے تھے وہاں سے بھی بہت سارے مسلمان وہاں سے خود نکلے ہیں. بہت سارے علاقوں پر قبضہ جمایا گیا ہے. تو جو بے گھر ہوتے ہیں یا تو ان کو جو ہے آپ کے پناہ گزین کیمپوں میں رہنا پڑتا ہے یا تو ملک سے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے مسلمان وہاں سے نکل چکے ہیں. تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. تو اس طرح سے یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آئے ہم تاریخ کی طرف کہ القدس یا فلسطین کے علاقے سے ہماری محبت اور ہمارا تعلق بحیثیت مسلمان کے کیا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، تو سب سے پہلے آپ مسجد اقصیٰ گئے۔ آپ جو معراج کا سفر ہے اس کو اسراء والمعراج کہتے ہیں۔ اسراء زمینی سفر کا نام ہے، جس میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اور اس کے بعد المعراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں، جس میں آپ مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانی دنیا کا آپ نے سفر کیا۔ تو اس دونوں سفر میں زمینی سفر کا اختتام مسجد اقصیٰ میں ہوتا ہے، اور آسمانی سفر کا آغاز مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسراء المعراج کے دوران آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ یہاں جب مسجد اقصیٰ ہم کہتے ہیں تو اس میں مسجد سے مراد جو ہے سجدہ کی جگہ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ سے مراد کوئی عمارت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب معراج کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمارت پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی، بلکہ اس علاقے میں تشریف لے گئے، اور جو حالت میں بھی وہ علاقہ تھا، اور وہاں آپ نے نماز پڑھی، پھر وہاں سے آسمانی دنیا کا آپ کا سفر ہوا۔ تو اس لیے آپ قرآن مجید میں اور دوسری جگہوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلا خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ اپنے مسجدوں میں یعنی سجدہ گاہوں میں جائیں تو اپنے زینت کے ساتھ جائیں۔ سجدہ گاہ یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ جو ہے اچھی طرح سے کپڑے پہنے۔ برہمن اپنے عبادت کرتے ہوئے جس طرح سے کپڑے نکال کر عبادت کرتا ہے، اس طرح کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ مسلمان پورے لباس کے ساتھ، زینت کے ساتھ عبادت کرے اللہ کے سامنے۔ تو فرمایا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا مسجد کا لفظ استعمال ہو، مسجد سے مراد یہ ہے کہ سجدہ گاہ۔ تو یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسجد اقصیٰ کا ذکر جب کیا گیا، مسجد اقصیٰ سے مراد سجدہ گاہ ہے، کوئی عمارت کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدہ گاہ میں، اس علاقے میں جہاں پر جس علاقے کو بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ ہم کہتے ہیں، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا گیا، اس کے بعد آسمانی دنیا کا سفر کرایا گیا۔ تو اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو علاقہ ہے مسجد اقصیٰ کا علاقہ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے، اور جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ بارکنا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو بابرکت بنایا ہے۔ تو یہ بابرکت علاقہ ہے، تو اس لیے اس علاقے کی قیادت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سمجھی گئی کہ وہاں بھی اس کو بھی توحید کا مرکز بنا دیا جائے، اور وہاں توحید کا پیغام لے کر کئی پیغمبر آئے تھے، تو توحید کے علم بردار بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیے گئے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر توحید کے علم بردار بن کر کئی پیغمبر آئے، وہاں پر توحید کا قیام کیا جائے، اور توحید کی بقا ہو، اور توحید کو بچایا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ ہی تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو ایسا نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ لیکن آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں تو کعبہ نہیں تھا، تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہاں پر کئی مسجدیں ہیں، مثلا بیت المقدس کے پورے علاقے میں کئی مساجد ہیں۔ اس میں قبۃ الصخرہ بھی ایک مسجد ہے جو بہت بڑی عمارت ہے وہاں پر، اور ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کو مسجد قبلی یا مسجد اقصیٰ بھی جس کو کہتے ہیں۔ وہ جس طرح سے مسجد حرام مثلا ہمارے لیے قبلہ مسجد حرام ہے، تو مسجد حرام میں بھی قبلہ کعبہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ مسجد قبلی قبلہ ہے، اور پورا بیت المقدس بھی قبلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے یہ علاقہ ہمارے لیے پہلے قبلے کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اور مسجد کے تعلق سے کلیریفیکیشن میں نے آپ کو کہی ہے کہ مسجد سے مراد سجدہ گاہ ہے، تو پورے بیت المقدس کے علاقے کو آپ مسجد اقصیٰ بھی کہہ سکتے ہیں یا بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسجد اقصیٰ سے مراد صرف ایک مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا علاقہ مسجد اقصیٰ یعنی دور والی مسجد ہے، اور بیت المقدس ہے وہ ہمارے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ اور یہ قبلے کی تبدیلی یہ بھی واقع ہوئی مدینے میں، اور وہ آیت ہے مشہور قد نرى تقلب وجهك في السماء
फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। ये आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी और हुक्म दिया गया। इसमें भी आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक को भी आप देखिए कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहक फ़िस समा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि आप आसमान की तरफ जो है नजर उठाकर देख रहे थे और ये हाजत अपने दिल में रखते थे कि आय काश अगर मस्जिद हराम को किबला बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। आपने दुआ नहीं की, आपने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और दिल में हसरत लिए हुए देखा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस हसरत को समझा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आपके देखने को हमने पहचाना और फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा। आप हसरत भरी निगाहों से आसमान की तरफ जब देख रहे थे तो दिल में ये हाजत आपकी थी कि आय काश हरम मस्जिद हराम, मक्का वाली मस्जिद हराम किबला बन जाए, तो हम आपको आपके पसंदीदा किबले ही की तरफ फेर देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और रसूल के दरमियान ताल्लुक को भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितना गहरा ताल्लुक था। तो उसके बाद जो है खिदरे की तब्दीली का ऐलान होता है। तो ये भी जो है इस बात की तरफ भी इशारा है कि इसमें क़ियादत की तब्दीली भी है। इससे पहले बनी इस्माइल कायद थे दुनिया में, बनी इसहाक कायद थे दुनिया में। तो ये बनी इसहाक के क़ियादत को ख़त्म करते हुए बनी इस्माइल को क़ियादत की जिम्मेदारी दे दी गई। तो यहाँ ये भी मालूम पड़ता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि इसके बाद जब फ़लस्तीन का इलाका मुसलमानों के पास आया तो कई तारीख हैं हमारी कि हमारे बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पर पैदा हुई, बहुत इल्म के खिदमात हुए। मसलन शख्सियतों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। इमाम शाफई गज़ा में फ़लस्तीन में पैदा हुए और हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है और बहुत मारूफ किताब है, तो ये भी फ़लस्तीन में पैदा हुए। और इब्न क़दामा जो हम्बली फ़िक़्ह के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और उन्होंने अल काफ़ी और अल मुग़नी नामी 2 किताबें लिखी हैं, वो भी फ़लस्तीन में पैदा हुए। तो इस तरह से फ़लस्तीन के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और उसके बाज़ियाबी के बाद इस मुसलमानों के ज़माने में भी हमारी बड़ी तारीख रही है। बड़े इल्मी खिदमात फ़लस्तीन से वाबस्ता रहे हैं, इसलिए भी हमारे लिए फ़लस्तीन की बड़ी अहमियत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी की कोशिश हुई। मस्जिद अक़सा से मुराद उस पूरे इलाके बैतुल मक़दस की बाज़ियाबी की कोशिशें हुई। तो उस कोशिशों के लिए पहले ज़रूरी था कि रोमियों के खिलाफ फतह हासिल किया जाए, क्योंकि पूरा इलाका रोमियों के ताबे था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जंग मुअता में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल नहीं हुए, लेकिन आप अपने सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को 3000 की फौज के साथ रवाना फरमाया। मोता का इलाका आज भी जॉर्डान में है और जंग मोता की तारीख आप जानते हैं कि जिसमें 3 बड़े बड़े सरदार शहीद कर दिए गए, जाफर तैयार, अब्दुल्ला बिन रवाहा और जो है ज़ैद बिन हारिसा। इन तीनों को आपने जो है सिफा सालारी की जिम्मेदारी अता फरमाई थी। तो सबसे पहले जो है ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुए, उसके बाद जाफर तैयार का नाम भी उसी जंग मोता में आपको तैयार का लक़ब दे दिया गया, इसलिए कि आपके दोनों बाजू कट गए। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में फर अता फरमाएगा, इसलिए आपका नाम जाफर तैयार रख दिया गया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिपह सालार की हैसियत से आगे बढ़ाया आपने जंग को, नई तरकीब अख्तियार की और रोमी पीछे हट गए। उसके बाद आपने फरमाया खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि हमारी तादाद बहुत मुख्तसर है, जबकि रोमियों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है और हमारे कई अहम तरीन शख्सियतें शहीद कर दिए गए और हमारे लिए बेहतर यही होना चाहिए कि हम वापस जाएं मदीना। तो इसके बाद फैसला करके वो लोग वापस आए। लेकिन उसी जंग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतला मिल गई हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से कि जंग मौता के हालात क्या हैं। तो आपने मदीने में ही रहकर आप कहा था कि सैफुल्लाह
کا لقب آپ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں وہ جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور سیف اللہ اس لیے بھی لقب دیا گیا جنگ موتا میں کہ آپ کے کئی تلواریں کٹ گئیں اور آپ نے کئی تلواروں کو استعمال کیا اور جنگ کو ایک نئے انداز سے آگے بڑھایا. اور اس کے بعد آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے راہ فرار اختیار کی، جنگ سے فرار نہیں کرنا تھا بلکہ آخری دم تک لڑنا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات معلوم ہوئی تو آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ ایک تاریخی جملہ ہے. آپ نے کہا تھا لیسو بالفرار ولکنہم القرار انشاءاللہ. آپ فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی تھی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہی میں اس کے بعد آگے چل کر رومیوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے دو باتیں فرمائیں. ایک یہ ہے کہ اس کوشش کو جاری رکھو، رومیوں کے خلاف جو ہے جنگ کرو اور ان کے خلاف فتح حاصل کرو تاکہ بیت المقدس کے علاقے کو بھی آپ فتح کر سکیں. اور یہ فتح کے لیے کوششیں جاری رہے گی اور انشاءاللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت ہی میں ہی یہ کوششیں آگے بڑھی. تو یہ دونوں باتیں دونوں پیشن گوئی آپ کی تھی. اور اس کے بعد جنگ تبوک کا بھی بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں بھی 30,000 فوج کے ساتھ رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلے، لیکن رومی لڑنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوئے. اور رومیوں کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، سیزر. اور سیزر نہ صرف بادشاہ ہوتا تھا بلکہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا اور مذہبی علوم کو جانتے تھے وہ. تو اس لیے قیصر نے اس وقت کہا تھا، سیزر نے کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑنے کے لیے تبوک میں لوگ آئے ہیں، ہماری پرانے کتابوں میں کہا گیا ہے کہ نئے پیغمبر جب آئیں گے انہیں فتح نصیب ہوگی، اس لیے ہم اسلام قبول کر لیں گے. لیکن قیصر کی بات کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ سپر پاور جا کر اسلام قبول کریں کیسے ممکن. تو اس نے دوسرا مشورہ دیا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے. پھر اس کے مشورے کو تسلیم کر دیا گیا. 20 دن تک مسلمان جنگ تبوک کے لیے انتظار کرتے رہے. بالآخر مسلمانوں نے معاہدہ کیا جنگ تبوک کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ اور کہا کہ آپ کی وابستگی اور آپ کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے، اس لیے جو ہے مدینے کے ساتھ امن کا معاہدہ کریں. تو اس طرح سے اس علاقے کے قبیلوں سے امن کا معاہدہ کر کے جنگ کیے بغیر لوٹے. تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہی میں 2 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ یہ کوششیں ہوئی کہ رومیوں کے خلاف جنگ کیا جائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دور میں رومیوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی. رومیوں کے کئی علاقے فتح ہوئے، پہلے اسکندریہ فتح ہوا اور کئی علاقے. اس کے بعد جو ہے فلسطین کا علاقہ تھا. فلسطین کے علاقے میں جو ہے بازنطینی عیسائی حضرات حکومت کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح سے فتح حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک طرح سے پوری طرح سے محاصرہ کیا ہوا ہے انہوں نے فلسطین کا. تو بالآخر وہ اپنے علاقے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے تسلیم کی اور بغیر جنگ کے فلسطین کو فتح حاصل کر دیا گیا. لیکن اس وقت انہوں نے یہ شرط لگائی کہ فلسطین کی کنجیاں لینے کے لیے آپ کے خلیفہ خود تشریف لے آئیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی علاقے فتح ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے میں نہیں گئے تو بس فلسطین میں گئے. اور فلسطین میں وہ جانے والے، آپ تاریخ بھی جانتے ہیں کہ آپ جب فلسطین پہنچے تو معمولی لباس کے ساتھ آپ کے لباس میں پائبند لگے ہوئے تھے اور آپ جس اونٹ میں سوار تھے وہ اتنا کمزور تھا کہ اس اونٹ میں دونوں سوار نہیں ہو سکتے تھے، آپ اور آپ کا غلام. جب آپ فلسطین داخل ہو رہے تھے تو غلام سوار تھا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے. اب وہاں کے بازنطینی عیسائیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہی فاتح عظیم ہے، اس لیے کہ ہماری پرانی کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فلسطین کے فاتح وہ ہوں گے جو نہایت ہی منکسر المزاج ہوں گے. اور یہ خلیفہ وقت بہت ہی معمولی لباس کے ساتھ
اونٹ کے نکیل پکڑتے ہوئے اپنے فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہی وہ شخص ہیں جو فلسطین کے فاتح ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنجی عطا فرما دی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ جو ہے مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو یہاں آپ ایک بات اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فتح نصیب ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کا تقوی کا عالم نہایت ہی بلند تھا، اور معمولی اور نہایت ہی منکسر المزاج خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ آج فلسطین کے حالات کو آپ دیکھ لیجیے اور اطراف کے اکناف کے علاقے کو دیکھ لیجیے آپ۔ آج ہمارے پاس کافی پیسہ ہے، جتنے جو ہے تیل کی دولت سے مالا مال ہیں تمام مملکتیں، لیکن آج آپ دیکھیے کہ اس وقت جو دبدبا تھا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن دبدبا اتنا تھا کہ لوگ کنجیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لوگ فتح تسلیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی فتح کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن آج حالت بالکل برعکس ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پیسوں سے مالا مال مملکتیں ہیں، لیکن دبدبا وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حیثیت مسلمانوں کی باقی نہیں رکھی، تو اس لیے ہمیں ان حالات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے اس دور میں عیسائیوں کی جو بازنطینی حکومت تھی، انہوں نے یہودیوں کو اس علاقے سے نکال باہر کیا تھا، اور یہودیوں کے پرانے جو آج جو دیوار ہے جس کو ٹیمپل آف سلیمان، حضرت ہیکل سلیمانی کے آثار میں وہ شمار کرتے ہیں، اس کو سب مسمار کر دیا تھا، پورے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا گیا، اور یہودیوں کے جتنے وہاں پر آثار تھے عیسائیوں نے اس کو ختم کر دیا تھا اور یہودیوں کو نکال باہر کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ، اور آپ نے یہ لوگوں سے درخواست کی کہ نماز کہاں پڑھنا ہے اور مسجد اقصی کے علاقہ کہاں ہے، تو آپ نے دکھایا کہ یہ علاقہ ہے، اور وہ علاقہ پاک صاف نہیں تھا، اور لوگوں نے یہ التجا کی کہ آپ کیوں نہیں ہمارے چرچ کے اندر نماز پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں چرچ میں نماز پڑھوں تو آنے والے میرے نسل کے لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی اس لیے مسجد ہے، اور اس کو اٹھا دیں گے۔ تو اس علاقے کو، اس چرچ کو ایسے ہی رکھا گیا، اور آج بھی وہ چرچ باقی ہے۔ مسلمانوں نے 1200 سال کی حکومت اس کے بعد کی ہے اس علاقے میں، لیکن چرچ آج بھی باقی ہے۔ اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے اس مسجد کا نام ہے مسجد عمر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں یہ ایک مسجد نہیں ہے، ایک مسجد قبلی ہے جس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، اور مسجد عمر بھی ہے، اور قبۃ الصخرہ بھی ہے، اور بھی کئی چھوٹی مسجدیں ہیں۔ یہ تمام مل کر بیت المقدس اس کو کہا جاتا ہے، اور مسجد قبلی کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت عمر کے دور تک مسلمانوں نے فلسطین میں جب فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے تب بھی وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رواداری کا ثبوت دیا، اور جو ہے وہاں پر عیسائی جو مونیومنٹس ہیں، عیسائی جو وہاں جو بڑے عمارتیں تھیں، ان سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اس کو محفوظ کیا، اس کو توڑا نہیں۔ اور تقریباً اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہونے اور فتح کر لینے کے بعد کئی سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا دور ہوا، اور صلیبیوں نے دوبارہ فلسطین کو مسلمانوں سے فتح کر لیا، اور صلیبی تقریباً 100 سال تک وہاں پر حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، اور آپ نے فلسطین کے علاقے کو دوبارہ فتح کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہا، یعنی تقریباً 1250 سال تک، یعنی حضرت عمر فاتح کے شکل میں داخل ہوئے، پھر کئی سالوں تک سلسلہ جاری رہا، پھر صلیبی جنگیں ہوئی، اور صلیبیوں نے فلسطین کے علاقے کو فتح کیا۔ 100 سال تک فلسطین میں جو ہے صلیبی وہاں پر قابض رہے۔ اس کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ وہاں فلسطین کی بازیابی حاصل کی۔ اس کے بعد کئی دوسری حکومتیں، مملوک کی حکومتیں رہی ہیں، بالآخر سلطنت عثمانیہ کے تابع فلسطین تھی، تو یعنی تقریباً 1250 سال تک
1400 साल की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक की तारीख आप लेंगे तो उसमें आप तकरीबन 250 साल आप यानी 150 साल के अलावा बाकी पूरे दौर में मुसलमानों ने वहां पर हुकूमत की। और इस दौर में मुसलमानों ने वहां के जो तारीखी आसार हैं उसको बाकी रखा, ईसाइयों के इलाकों को और ईसाइयों के इमारतों को बाकी रखा। और एक मुसलमानों ने अहम तरीन काम ये किया कि वो यहूदी हजरात जो वहां से निकलकर बाहर चले गए थे उन सबको दावत दी। खास तौर से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब फातह की हैसियत से वहां पर दाखिल हुए तो उन्होंने सबके साथ अदल का मामला किया और यहूदियों को भी आने की इजाजत दी। बाजंतीनी ईसाइयों ने उनको वो इजाजत को यानी यहूदियों को आने की इजाजत नहीं दी थी उन्होंने, बल्कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फतह याबी के बाद आपने इजाजत दी यहूदियों को कि वो दोबारा फलस्तीन में आ सकते हैं और फलस्तीन में रह सकते हैं। और मुसलमानों ने बहुत ही आदिलाना निज़ाम वहां पर कायम किया और बहुत ही रवादारी के साथ जो है हुकूमत की। और यहूदी हजरात के बेहतरीन जो हालात फलस्तीन के रहे हैं उसमें से एक हालत जो है यकीनन मुसलमानों का दौर रहा है। और ख़ास तौर से हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फतह के बाद जो फलस्तीन कायम हुआ वहां पर आदिलाना और रवादारी का जो निज़ाम कायम किया गया उसमें यहूदी भी खुश थे। और आप देखिए कि उसके बाद हिटलर ने यहूदी जहां कहीं भी थे, खास तौर से मगरबी ममालिक में, तो वहां कहा जाता है कि हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों का कत्ल किया। और हिटलर का मजहब कौन सा था? ईसाई था। और यहूदी निकल के गए तो कई मुस्लिम इलाकों में गए, उसमें से एक इलाका है टर्की। मुझे जब टर्की जाने का इत्तेफाक हुआ तो टूर में भी मैंने गया तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे वो एक यहूदी थे और अपना स्टार ऑफ डेविड अपने गले में लगाए हुए थे। और उन्होंने कहा कि मैं ज्यूइश हूं, इसलिए कि एक बहुत बड़ा ज्यूइश सेटलमेंट आज भी इस्तांबुल में है। जब यहूदी यूरोप से निकलकर भाग रहे थे तो मुस्लिम मुल्कों ने जहां उन्होंने पनाह दी उसमें से एक मुल्क टर्की भी था। टर्की ने कई यहूदियों को, आज भी यहूदी वहां पर रहते हैं। तो इस तरह से यहूदियों के साथ मुसलमानों ने हमेशा रवादारी और आदिलाना सलूक ही किया है, मुस्लिम मुल्कों ने भी और उस दौर में भी। तो आप देखिए कि उसके बाद सलेबी जंग का मैं अभी जिक्र करने के लिए वक्त नहीं है। सलेबी जंगों के बाद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा उस इलाके को फतह फरमाया। और जो है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो जो फतह है वो उसमें भी हमारे लिए काफी सबक है। उस दौर में मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद को सबसे पहले आपने कायम फरमाया। आपने कई मुस्लिम इलाके पहले फतह किए। जो मुस्लिम इलाके ईसाइयों के साथ समझौता करते थे और मुसलमानों के खिलाफ जो लोग लड़ते थे और मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म करने की जो कोशिशें करते थे, ऐसे इलाकों को आपने सबसे पहले फतह किया, क्योंकि मुसलमानों के इत्तेहाद के बगैर उस इलाके को फतह करना मुमकिन नहीं था। उसके बाद आपने फलस्तीन को फतह किया। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सबसे पहले उम्मत में इत्तेहाद हो। फलस्तीन की बाजी अभी उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद का माहौल हो। और इसी तरह से जो है एक और एक चीज जिसकी जरूरत है वो है तकवा। मुसलमानों का तकवे का मेयार बुलंद हो। ये दोनों चीजें हों तो उसी वक्त मुसलमानों को फतह मिल सकता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद था और तकवे के मेयार बुलंद था, तो उस वक्त मुसलमानों ने फतह हासिल किया। और जो है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी जो है ये दोनों चीजें थी, एक है इत्तेहाद और तकवे का मेयार बहुत ही बुलंद था। तो इस तरह से मुसलमानों ने उन दोनों इलाकों को फतह किया। और 20वीं सदी के वस्त में या इब्तिदा में दो बड़े जो है सानिहा पेश आए मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा में। एक है खिलाफत का खात्मा 1923 में और दूसरा है इसराइल का क़याम और फलस्तीन का खात्मा और इसराइल एक नए रियासत का क़याम 1948 में। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए पूरे इस्लामी तारीख में बहुत बड़ा सानिया है कि खिलाफत का खात्मा भी बहुत बड़ा सानिया है उम्मत मुस्लिमा की तारीख में, और इसराइल का क़याम भी बहुत बड़ा सानिया है। उस सानिया के बाद ही आप देखिए कि इस्लामी तहरीकें उठे। हिंदुस्तान की इस्लामी तहरीक भी
اور عربوں میں جو اسلامی تحریک اس زمانے میں اٹھی تھی وہ بھی، اور ترکی میں بھی سعید نورسی نے جس اسلامی تحریک کے تعلق سے بات کی تھی، یہ تمام چیزیں کہ خلافت کے اس پیغام کو مسلمانوں کے اندر زندہ کیا جائے، تو یہ تمام چیزیں اس میں سے کافی ربط ہے ان تمام چیزوں کا۔ فلسطین کی بازیابی اور جو ہے خلافت کا خاتمہ اور خلافت کا وہ جذبہ لے کر اٹھنا، ان تمام چیزوں کے درمیان جو ہے کافی بڑا ربط ہے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ پورے ملت کی تاریخ کو اگر دیکھتے ہیں تو دو چیزیں نہایت ہی اہم ہیں، ایک ہے اتحاد اور دوسرا ہے تقوی کا معیار جب بلند ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حالت کو بدلتا ہے۔ جس طرح سے سورہ انفال میں کہا گیا ذالک بان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی نعمتوں کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دے رکھی تھی، مسلمانوں کا دبدبا تھا، پورے علاقے میں مسلمانوں نے جو ہے اپنا قبضہ جمایا اور اپنی حکومتیں قائم کی اور عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا۔ قبضہ جمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں جو ہے نو آبادیاتی نظام قائم کیا، نہیں، بلکہ عادلانہ منصفانہ نظام مسلمانوں نے قائم کیا اور وہ نعمتیں بدل گئی۔ اب دیکھیے کہ آزاد حکومتیں مسلمانوں کی بنی، لیکن اب دیکھیے کہ فلسطین ہمارا نہیں رہا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ذرا فلسطین کے اطراف میں آپ دیکھیے کہ مثلا غزہ اور ویسٹ بینک کے اطراف میں بڑے بڑے ہمارے حکومتیں ہیں، ایک طرف سیریا ہے کافی بڑا ملک ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے کافی بڑا ملک ہے، تیسری طرف جورڈان ہے کافی بڑا ملک ہے، اور اس سے متصل بہت سارے ممالک ہیں۔ تو یہ تمام ممالک بڑے ممالک ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نعمتوں سے محروم رکھا۔ تو اس لیے یہ آیت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمتوں کو جو آپ کو عطا فرما دیا گیا اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ تو مسلمانوں کو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اصلاح ہمارے اندر چاہیے، کیا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیا اسلامی فکر ہمارے اندر بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور جو ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہے یہ تمام چیزوں کے تعلق سے مسلمان سوچیں اور تبدیلی ہمارے اندر واقع ہو اور تقوی کا معیار بلند ہو جائے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد کا جذبہ ہو، اور اسی طرح سے اسلامی معاشرے کے قیام کے تعلق سے فکر مندی ہو، تب کہیں جا کر حالات بدل سکتے ہیں۔ اور اسی وقت ہمیں جو ہے دشمنوں کے چال کو بھی ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یا اس کے دوران ہی ایک شخص تھا تھیوڈر ہرتزل، آسٹرو ہنگیرین جو آدمی تھا، آسٹری اور ہنگیرین نسل کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک جو ہے یہودی نسل کا آدمی تھا۔ اس نے 1897 میں ایک تحریک قائم کی، اس کا نام ہے صہیونی تحریک یا زیونسٹ موومنٹ۔ کہاں قائم کی اس نے؟ یورپ میں، کہ یہودیوں کے ایک ریاست کو قائم کیا جائے، اس کے تعلق سے ایک تحریک اس نے شروع کی، اور شروع کرنے کے آپ دیکھیے کہ 50 سال کے اندر 1948 میں اس میں وہ کامیاب ہوئے اور اسرائیل کے ایک ریاست کو انہوں نے قائم کیا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ دشمن وہ بھی جب جو ہے متحد ہوتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کے لیے متحدہ کوشش کرتے ہیں، تو یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بھی منصوبہ بناتا ہے اور متحد ہو کر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کی دنیا میں یہ موقع رکھا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ کامیابی ہمارے لیے یہ اس میں ایک سبق ہے کہ اگر دشمن بھی متحد ہو جائیں اور منصوبہ بند کوشش کریں تو ان کو بھی کامیابی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا اور وہ کامیاب ہوئے۔ 50 سال میں منصوبہ بنایا تھا انہوں نے، اور تھیوڈر ہرتزل نے جو ہے یورپ میں بیٹھ کر ایک منصوبہ بنایا تھا کہ اسرائیلی ریاست قائم ہو، اور قائم ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اور عمل میں آنے کے لیے انہوں نے انگریزوں کو استعمال کیا۔ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن نامی ایک ڈکلیریشن کیا، اور انہوں نے سب کو یقین اسی علاقے کے تعلق سے مسلمانوں سے بھی کہا کہ وہ آپ کو دیا جائے گا، حالانکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے اندر کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور اسرائیل کے قیام کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں وہ کامیاب ہوئے۔
اگر اس کا موازنہ کسی دوسرے تحریک سے کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں جو انڈیا میں جو تحریک ہے، جو جو ہے وہاں کے جو فسطائی طاقتیں ہیں ان کی بھی جو تحریک ہے وہ اسی طرح کی تحریک ہے. وہ تحریک یہ ہے کہ وہاں بھی جو ہے یہودیوں کی ریاست کی طرح ہی ہندوؤں کی ایک ریاست بنے، اس کی بھی انہوں نے تحریک چلائی تھی اور وہ بھی قیام ہوا تھا، منصوبہ بندی کی تھی، اور اسی کی طرف وہ گامزن ہیں، اب اسی کی طرف رواں دواں ہیں. اس طرح حالات جو بدل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آپ کچھ جو ہے تاریخی چیزوں کو بھی ہمارے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک تاریخ یہ ہے کہ جو بھی جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں تو اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے لیے ہندوستان کی فسطائی طاقت بھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے، اور اسی طرح سے فلسطین کی صہیونی جو تحریک ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا، جدوجہد کی، کوشش کی، اور طاقتوں کو اپنے ساتھ، بڑے طاقتوں کو اپنے ساتھ لیا اور آگے بڑھتے چلے گئے تو انہیں دنیا میں کامیابی ملی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو جو ہے آپ کو کامیابی بلکہ ناکامی سے آپ کو دوچار کرتا ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ ناکامی فیلورز آر دی اسٹیپنگ سٹونز آف سکسیس. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ناکامی کے بغیر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. جنگ احد کیا ہے؟ ناکامی ہے. ناکامی کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ کبھی کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں تب کہیں جا کر آپ سبق سیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ناکامی ہے ہم جس کا مقابلہ دنیا بھر میں کر رہے ہیں، جس میں ہمارا علاقہ بھی، ہندوستان کا علاقہ بھی شامل ہے، جس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، یہ ناکامی ہمارے لیے ایک سبق ہے. ناکامیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ایک اور کچھ غلط فہمیاں ہیں اس پورے فلسطین کے معاملے کو لے کر، تو اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے کہ یہ مسلمان اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ یہ جو ہے آکیپیشن کا مسئلہ ہے کہ اسرائیلی ریاست مسلم علاقے میں قائم کر دی گئی موجودہ زمانے میں. ایک زمانہ تھا پرانے زمانے میں، مثلا کالونیل نظام تھا، نو آبادیاتی نظام انگریزوں نے قائم کیا تھا. انگریزوں نے جو ہے، اور پورچگیز نے کئی علاقوں کو فتح کیا، انگریزوں نے کئی علاقوں کو فتح کیا، پورے ہندوستان کو انگریزوں نے فتح کیا تھا، امریکہ کو فتح کیا تھا، پورے دنیا میں ان کی حکومتیں قائم تھیں. وہ نو آبادیاتی نظام ختم ہوا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے ابتدا میں یہ تمام چیزیں ختم ہوئی اور تمام مملکتیں آزاد ہوئیں. اس کے بعد کوئی باہر سے آ کر کوئی علاقہ فتح کر لے، یہ اس طرح کا نظام آج نہیں ہے. وہ زمانہ ختم ہوا. مسلمانوں کی فتوحات کا بھی تاریخ ملتا ہے آپ کو، لیکن اس طرح کا زمانہ کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں جائیں، اس علاقے پر قبضہ جمائیں، اس پر فتح کا اعلان کریں، یہ وہ زمانہ ہی ختم ہوا. وہ اب آج کل نہیں ہے. آج آزاد ریاستیں ہیں، اس کی آزادیوں کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو استثنائی صورتحال ہے وہ صرف اسرائیل کا ایک علاقہ ہے کہ وہاں دوسرے علاقے سے لوگ آئے، رشیا سے آئے، یورپ سے آئے، یورپ اور رشیا سے آئے ہوئے یہودیوں نے آ کر یہ اس علاقے پر قبضہ جمایا اور کہا کہ یہ ہماری ریاست ہے. یہ صرف آج اسرائیل ہی میں موجود ہے اور سراسر غلط ہے. اسی لیے جو ہے دنیا کے ہر آزاد علاقوں کے لوگوں نے، ہر آزاد مملکتوں نے اس کو غلط قرار دیا، اور غلط قرار دینے میں انڈیا سب سے آگے تھا، اس لیے کہ 1947 میں انڈیا کو انگریزوں سے آزادی ملی، اور 1948 میں انہی انگریزوں کے قیادت میں اسرائیل کا قیام کیا گیا. تو انگریز کی چال کو انڈیا کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے، تو انڈیا نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح سے قبضہ جمانا اور نئے نو آبادیاتی نظام کو قائم کرنا یہ غلط ہے. تو اس لیے صرف یہودی اور مسلم ایشو نہیں ہے، بلکہ جائز اور ناجائز اور عدل اور ناانصافی کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ فلسطین سے مراد وہاں فلسطین میں صرف مسلمان نہیں رہے، بلکہ فلسطین میں فلسطینی عیسائی بھی تھے، فلسطینی یہودی بھی تھے، اور فلسطینی مسلمان تھے، اور فلسطینی مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تھی. تو وہاں جو فلسطینی ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ فلسطینی یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست کو قائم کیا جائے. وہاں کے عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست کو قائم کر دیا جائے، اور مسلمان بھی سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ عدل کا مسئلہ بھی ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورے یہودی حضرات اسرائیل کے قیام کو تسلیم نہیں کرتے،
اور اسرائیل میں جو حکومت ہے قائم ہے زیونسٹ حکومت، اس کی تائید دنیا کے پورے یہودی نہیں کرتے. تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں کئی یہودیوں نے اسرائیل کے اس مقبوضہ حرکتوں کے خلاف اور اس جارحانہ حرکتوں کے خلاف آوازیں اٹھائی ہیں پوری دنیا میں. آپ مظاہرے اگر آج کل کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہودیوں نے بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی اور کئی یورپ کے ممالک میں بھی انہوں نے یہودیوں کے خلاف، یہودیوں کے بلکہ صہیونیوں کے خلاف، زیونسٹ کے خلاف انہوں نے مظاہرے کیے. اور کئی عیسائی دنیا میں آج جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں سے آپ دیکھیے کہ عیسائی ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں مسلم ملکوں میں اتنے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ صرف مسلم عیسائی یا مسلم یہودی مسئلہ اس کو سمجھنا غلط ہے، بلکہ انصاف اور نا انصافی کا مسئلہ ہے، آزادی اور جو ہے آزادی کو سلب کرنے کا مسئلہ ہے. تو اس طرح سے اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے اس میں ہمیں ایک فرق یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہودیت میں اور صہیونیت میں فرق ہے. یہودیت تو ایک مذہب ہے، صہیونی ایک تحریک ہے. اس کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ہندوازم ایک مذہب ہے، جبکہ ہندوستوا کی جو تحریک ہے وہ مذہب نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے. اب جو حکومت چلا رہے ہیں انڈیا میں بھی وہ اس تحریک کے لوگ ہیں. وہ تمام ہندو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس تحریک کو جو چلا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف. اسی طرح سے صہیونی حضرات اور صہیونی تحریک کے لوگ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، تمام یہودی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. تو اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں ہماری ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں بالآخر. میں چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے تو اس پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہاں سب سے پہلے جس طرح سے میں نے کہا کہ اب ایک نئے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نو آبادیاتی نظام ختم ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وار میں ایک وار ہے پروپیگنڈا وار. آج جو ہے لوگ اپنے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پبلک اوپینین فارم کرتے ہیں کہ لوگوں تک بات پہنچے اور لوگوں کو معلوم پڑے کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ تمام معاملات لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو معلوم پڑے. کئی انڈیا کے لوگ بھی، یہاں کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کچھ لوگوں نے میسج بھیجا کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. تو میں نے ان کو کلیریفائی کیا. تب کہیں جا کر انڈیا کے کئی لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں ان کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ مسلم یہودی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آزاد علاقے کو مقبوضہ علاقہ بنا دیا گیا، اس پر جو ہے ایک جارحانہ حملہ کر دیا گیا اور وہاں کی آزادی کو سلب کر لیا گیا. یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے انڈیا نے بھی، انڈیا کا آفیشیل سٹینڈ بھی فلسطینی ریاست کے حق میں ہے. تو اس لیے یہ تمام مسائل کو لوگ اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے ہمیں سب سے زیادہ لوگوں سے بھی کہاں تک ہم لوگ باتوں کو لوگوں سے کن کن لوگوں تک ہم باتیں پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچائیں اور ان سے مدد لینے کی کوشش کریں. اب دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غزہ والوں نے کیوں راکٹ بھیجا. اگر راکٹ نہیں بھیجتے اور اس طرح سے جو ہے تو دنیا تک آج بات نہیں پہنچتی. آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ راکٹ انہوں نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کوشش کی، اس کے بعد رد عمل ہوا، تب کہیں جا کر دنیا نے ظلم کو پہچانا اور اس طرح سے جو ہے لوگ یہ مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کیا خدمات ہیں. آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کرونا کی وبا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے خدمت خلق کے کام کو پورے ہندوستان میں انجام دیا اور مسلمانوں نے جو کنٹریبیوشن دیا ہے پازیٹیو کنٹریبیوشن لوگ پہچاننے لگے ہیں. اور کئی مسلم ملکوں نے انڈیا کی جب ضرورت پڑی آکسیجن کی تو مسلم ملکوں نے بھیجا. یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں. تو یہ پازیٹیو امیج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. تو دعوت، خدمت خلق اور مثبت خدمات کسی بھی معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اور لوگ آپ کو تسلیم کر سکتے ہیں.
ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد ہو اور تقوی کے معیار کو بلند کریں، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو باصلاحیت بنائیں، طاقتور بنائیں۔ طاقتور سے مراد صرف اسلحوں میں نہیں، صرف پیسوں میں نہیں۔ آج پیسوں کی طاقت کے باوجود، اسلحوں کی طاقت کے باوجود مسلم دنیا میں آپ دیکھیے کہ نیوکلیئر پاور مسلم دنیا بھی ہے۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ تمام طرح کی صلاحیتیں آپ کے اندر ہو، اس میں میڈیا کی بھی ہے اور وہ بھی آپ کے اندر ہو۔ تو یہ تمام صلاحیتوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو قیادت کا اور فتح کا مستحق بنائیں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک فتح نہیں دیتا جب تک وہ فتح کے مستحق اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ ہمیں فتح اور نصرت کا مستحق بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حالات میں ہمیں فتح نصیب فرمائیں۔ اور خاص طور سے یہاں انڈین مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، تو ایک دو باتیں انڈیا اور فلسطین کے تعلق سے جو موازنہ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا آفیشیل سٹینڈ UN میں یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام کو وہ انڈیا نے اس کی تائید کی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنے سٹینڈ کا اظہار انڈیا نے کیا۔ اور انڈیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، کہ اسرائیل کو رد کرنے میں، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے میں جو ممالک پیش تھے اس میں سے ایک انڈیا بھی ہے۔ لیکن انڈیا میں جو تحریک، فسطائی تحریک چل رہی ہے، وہ اسرائیل کے صہیونی تحریک سے بہت ہی قریب ہے، ان کے بڑے گہرے روابط بھی ہیں، اور انڈیا میں اسی طرح کے ایجنڈا کو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو CAA کا مسئلہ آیا، یہ جو NRC کا مسئلہ آیا، یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ جس طرح سے صہیونی طاقتوں نے اسرائیل میں کیا تھا، اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں اسی طرح کے حالات ہوں، وہاں مسلمانوں کا خاتمہ ہو، وہاں دنیا بھر کے لوگ، جس طرح سے یہودی ریاست میں انہوں نے دنیا بھر کے یہودیوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور یہاں کے باشندے بنیں، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہے۔ اب انڈیا میں دیکھیے کہ اسی طرح کی کوشش ہے، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے یہ باتوں کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف تمام قسم کے لوگوں سے تعاون حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں بھی نہایت ہی اہم ہیں، تو یہ اس کے لیے ہمیں جو ہے متحد انداز میں کوشش کرنے کی ضرورت۔ اور آخر میں ابتدا میں نے آیت جو پڑھی اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ جنگ احد کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اب اس جنگ میں تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی چوٹ لگ چکی ہے۔ تو یہ ہر دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شکست دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کبھی فتح بھی دیا تھا اور ان کو بھی شکست دیا تھا، تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کو لوگوں کے درمیان گردش کراتے رہتا ہے۔ کبھی ہمارا زمانہ بھی آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وہ شاید دور آنے والا ہے، وہ شاید یہ شعر آج کے لیے بھی ہے، تو اس لیے زمانے کی گردش ہے، ایک دور آپ کا بھی آ سکتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، جو ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دور میں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اس کے لیے ہمیں کس طرح کی جد و جہد کرنا چاہیے اس طرح کی جد و جہد کریں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے گواہی دینے والوں کو انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ کون حقیقت میں اپنے کرسیوں کی فکر میں مشغول ہیں، کون اپنے مفادات کے پیچھے چل رہے ہیں، کون واقعی شہادت حق کے لیے، سچائی کی گواہی دینے کے لیے، دین کے لیے، دین کے بقا کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایسے مواقع آتے ہیں، تو ہمیں ایسے موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیت دے رہا ہے، بلکہ نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکست دے کر آزمانا چاہتا ہے،
اور کھرے کھوٹے کو پہچاننا چاہتا ہے اور آپ کے اندر کی جو اچھائیاں ہیں اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے، تاکہ آپ پورے اسلامی تاریخ میں جو نشے و فراز کی تاریخ ہے تو اس میں آپ دوبارہ ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف آپ جو ہے چل سکیں۔ یہ آزمائش کا دور ہمارے لیے ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس آزمائشوں سے سبق سیکھیں اور جو ہے ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف گامزن ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔